بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اینڈ ویوز ود حسنین خواجہ کے ساتھ میں ہوں حسنین خواجہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل آپ کو معلوم ہے کہ ایک اہم سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں جلسے کے دوران انہوں نے خاتون جج کا نام لیا تھا، زیبا چودھری صاحبہ کا، اور جس پر عدالت نے سو موٹو لیا اور اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ سے تشبیہ دی، اور اس کے بارے میں عدالت میں معاملات زیر سماعت رہا۔ 2 مرتبہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اپنا وہاں پر تحریری جواب جمع کرایا۔ دونوں مرتبہ جواب میں ان غیر مشروط معافی نہیں مانگی۔ پہلے جواب کے بعد عدالت نے 7 دن کا موقع دیا اور عمران خان صاحب کو یہی کہا گیا کہ آپ سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ جب انہوں نے دوسری مرتبہ جواب دیا تو عدالت نے اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا اور اس کو انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے طور پر لیا، اور باضابطہ طور پر کہا گیا کہ فرد جرم عائد کی جائے گی، اور فرد جرم کے لیے 22 سپٹمبر کی تاریخ مقرر کی گئی۔ اور جب یہ عدالت آخری سماعت کے دوران اپنا مختصر فیصلہ سنا رہی تھی تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب جب دلائل مکمل ہوئے تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سیٹ پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے انہیں منع کر دیا کہ جس کو ہم نے سننا تھا وہ سن لیا۔ آخری سماعت تک یہی لگ رہا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب پر آج یعنی 22 سپٹمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جب سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو روسٹرم پر بلایا گیا اور انہوں نے عمران خان صاحب نے وہاں پر اپنی گفتگو کی اور پورا ایک تقریری طور پر انہوں نے وہاں پر ماحول بنایا، اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ریڈ لائن کراس کی تو وہ اپولوجائی کرتے ہیں، یعنی وہ معذرت خواہ ہیں۔ اس تمام صورتحال میں بھی عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور نہ ہی غیر مشروط معافی کا انہوں نے لفظ استعمال کیا، جس پر کل عدالت نے عمران خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو بہت ہی اپریشیٹ کیا اور اسے قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کل ہی کہہ دیا کہ ہم آج چارج فریم نہیں کر رہے، اور ہم عمران خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس میں عمران خان صاحب نے اپولوجی کا لفظ ذکر کیا۔ تاہم عدالت نے کہا کہ عمران خان صاحب جو اس معاملے کو بیان حلفی کے طور پر جمع کرائیں اور اس میں اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ تحریری شکل میں عدالت کے سامنے جمع کرائیں۔ تو عدالت نے اب 3 سپٹمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ تو پہلے تو اس میں 2 مختلف تھیریز چل رہی ہیں۔ پہلے تو جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی قسم کی معافی نہیں مانگی، یعنی معافی ہوتی ہے غیر مشروط انکنڈیشنل اپولوجی اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ تو تحریک انصاف کے جو قانونی ماہر ہیں، خاص طور پہ جو حامد خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پر عمران خان صاحب نے معافی نہیں مانگی، معذرت کا انہوں نے اظہار کیا، اور آئندہ کہا کہ وہ احتیاط کریں کہ انکنڈیشنل اپولوجی کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے سرنڈر کی بات کی۔ یعنی عمران خان صاحب کی جو اب بیان حلفی کا متن ہے وہ اس کی تھوڑے ہمیں خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ کس قسم کے لفظ استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کسی بھی قیمت پر معافی کا لفظ ابھی تک تو استعمال نہیں کرنا چاہتی، اور نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کورٹ سے معافی مانگی۔ کل کورٹ میں جب عمران خان صاحب روسٹرم پر تھے اور اپنی گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت ایک امپریشن یہ بنا تھا کہ شاید اب معاملہ عمران خان صاحب کے لیے خطرہ ٹل چکا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کے بادل چھٹ گئے ہیں اور خان صاحب کے لیے ست خیراں ہی خیراں۔ لیکن جب ہم نے جو عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کیا اس کی سماعت کا، اس میں تھوڑا سا ایک بڑا لیگل ویٹیج اس میں موجود ہے۔ جو لائن لکھی گئی ہے وہ یہی تھی کہ دا ہیئرنگ ایڈجرنڈ ٹل 3 اکتوبر چارج فریمنگ، یعنی اس میں چارج فریمنگ کا ذکر موجود ہے، یعنی اگلی سماعت میں عدالت نے چارج فریم کی ایک مرتبہ پھر تاریخ مقرر کر دی ہے۔ اس کی کچھ ہم نے لیگل ماہرین سے بات کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لیگل ماہرین نے ہمیں یہ بتایا
کہ عدالت نے یہ واقعی لکھا ہے کہ اگلی سماعت پر چارج فریم کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت نے ابھی تو وربلی طور پہ کہا کہ بادی النظر میں ہم عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے مطمئن ہیں، ہم اطمینان رکھتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے جو بیان حلفی کا خان صاحب کے لیے ایک کنڈیشن رکھی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بیان حلفی کا جو سٹیٹمنٹ ریٹن آئے گا اس پہ عدالت ایک لفظ کو غور کرے گی اور اس کو دیکھے گی کہ لک اینڈ فیل میں عمران خان صاحب انکنڈیشنل اپالوجی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر سرنڈر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر تو یہ تحریر نہیں ہے، اگر تو قانونی ماہرین یہ لفظ نہیں لکھتے، تو پھر یقیناً 3 اکتوبر کو خان صاحب کو چارج فریم کیا جائے گا اور خان صاحب کی یقیناً عدالت کی سزا کے بعد خان صاحب کم سے کم 5 سال کے لیے وہ نااہل ہو جائیں گے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب عمران خان صاحب کے اور اس کے لیگل ٹیم کے آپس میں ڈیفینیٹلی مشاورت چل رہی ہے، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، تو اس پر دیکھیں کہ کیا وہاں پر خان صاحب اپنا فائنل سٹینس رکھتے ہیں، کیا فائنل اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور ان کی قانونی ٹیم اس پر کیا ان کو مشورہ دیتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آگے خان صاحب نے باضابطہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ سیچرڈے سے تحریک کا باضابطہ آغاز کرنے لگے ہیں، یعنی کل سے عمران خان صاحب اپنی جو تحریک ہے لانگ مارچ پلس کی، اس کی کیا شکل ہوگی، اس کی ہیبت کیا ہوگی، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، کل وہ قوم کے سامنے اس کی تفصیل بتائیں گے۔ ممکن طور پر جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہی ہے کہ اس مرتبہ پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، دھرنے کی شکل اختیار کی جائے گی، اور ایک پولیٹیکل مومنٹم بنانے کے بعد تمام قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد حکومت نے بھی پوری کڑی تیاری کر رکھی ہے، وہاں پر نفری، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں پہ پہنچ گئی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ وہ بھی انتظار میں ہے کہ تحریک انصاف اپنے پتے کھیلے تو وہ بھی اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی لے کر آئیں، کیونکہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ وفاقی حکومت اگر صوبوں نے تعاون نہیں کیا، پنجاب نے اور کے پی نے، چونکہ وفاق نے باضابطہ وہاں پر ان کو پلی کر رکھی ہے، ان کو درخواست دی ہے کہ ہمیں نفری بھجوائیں، اگر وہ نفری نہیں بھجواتے تو ان کے پاس پلان بی موجود ہے، اور شاید گورنر راج کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ پنجاب میں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اس پہ ان کی سمری یقیناً اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وفاق کی، تو کے پی میں بھی محمود خان اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کسی بھی قیمت پہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی حکومت تو تحریک انصاف کی ہے۔ تو لیکن بڑے وفاق نے بھی ہمیں وہاں پہ جو سینئر لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وفاق اگر کے پی اور پنجاب ان کا وہ حملہ آور ہوتے ہیں ان پر اور ان کے پاس نفری نہیں بھجوائی جاتی تو وہ اپنا قانونی آپشن استعمال کریں گے۔ دوسرا، آپ کو معلوم ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے ایک اہم خطاب کرنے لگے ہیں، اور اس خطاب میں ان کا جو نقطہ ہوگا، جو مرکز ہوگا، وہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں اقوام عالم کو بتانا ہوگا۔ اقوام عالمی برادری کی توجہ مبذول کرنے کی ایک کوشش کریں گے، اور انہوں نے تمام فیکٹس اینڈ فگر کے بارے میں ایک مفصل مدلل تقریر تیار کی ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ ایک بہت بڑے دنیا کے سب سے بڑے ایک جمہوری پلیٹ فارم سے فوکس کیا جائے پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو پاکستان کو ایک بھاری قیمت، بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، مالی، جانی، دیگر انفراسٹرکچر لحاظ سے، تو وہ اس کی کاسٹ پاکستان کا کوئی قصور نہیں تھا، عالمی جو تھا مسائل وہ پاکستان پر ایک قیامت بن کر ٹوٹے ہیں، وہ بھی وہاں پہ توجہ مبذول کریں گے۔ دوسرا، پاکستان کی جو ریاستی پالیسی ہے، خاص طور پہ کشمیر کے بارے میں، جو افغانستان کے بارے میں، جو پیلسٹائن کے بارے میں، اس پر بھی وضاحت کریں گے اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے۔ دوسرا، ایک ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں کہ ابھی حالیہ جو اسرائیلی ٹی وی ہے، اسرائیلی اخبارات ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، انڈونیشیا اور پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن اسرائیل کا وزٹ کیا ہے،
اور وہ جو صاحب ہیں پاکستان میں، وہ نسیم اشرف صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نسیم اشرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرف دور میں یہ پی سی بی کے چیئرمین تھے، وہ آئے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور وہ وہاں پر ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومتی شخصیات سے، لیکن دفتر خارجہ نے اس قسم کی کسی بھی جو اسرائیل اور پاکستان کے درمیان ایک ڈپلومیٹک ریلیشن بحال کرنے کی جو کوشش اس متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو انہوں نے سختی سے مسترد کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔